صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الکسوف جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب حل یقول کسفت الشمس او خسفت، کہ کیا کوئی شخص کسفت الشمس یا خسفت کہہ سکتا ہے؟ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخسف القمر، سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ تو اس میں اصل میں امام بخاری جو بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کسوف کا اطلاق سورج گرہن پر ہوتا ہے اور خسوف کا اطلاق چاند گرہن پر ہوتا ہے، یعنی چاند کو اگر گرہن لگ جائے گا تو کہا جائے گا خسف القمر، اور اگر سورج کو گرہن لگے گا تو کہا جائے گا کسفت الشمس۔ تو یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ کسوف کا لفظ سورج کے ساتھ مخصوص ہے اور خسوف کا لفظ قمر کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی چاند کے ساتھ۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ سورج گرہن پر بھی خسوف کا اطلاق ہوتا ہے اور کسوف کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے جو احادیث پڑھی اس میں بھی بعض احادیث میں کسوف خسف کا لفظ استعمال کیا گیا اور بعد میں کسف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث نمبر ہے 1000۔ الحمدللہ آج ہم بخاری شریف کی 1000ویں حدیث پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو اللہ کے اس احسان کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس، کہ سورج گرہن ہوا اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فکبر، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، فقرأ قراءۃ طویلۃ، اور لمبی قرات کی، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، ثم رفع رأسہ فقال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سر اٹھایا اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، وقام کما ہوا، ثم قرأ قراءۃ طویلۃ، پھر جیسے پہلے کھڑے ہوئے تھے ویسے ہی کھڑے ہوئے اور طویل قرات کی، وہی ادنی من قراءۃ الاولی، اور یہ قرات جو تھی پہلے قرات سے چھوٹی تھی، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر طویل رکوع کیا، وہو ادنی من الرکعۃ الاولی، اور یہ جو رکوع تھا پہلے والے رکوع سے کچھ چھوٹا تھا، ثم سجد سجودا طویلا، پھر لمبا سجدہ کیا، ثم فعل فی رکعۃ الآخرۃ مثل ذلک، اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا، یعنی طویل قیام، طویل 2 رکوع اور پھر طویل سجدے، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، وقد تجلت الشمس، تو اس وقت تک سورج جو روشن ہو چکا تھا، یعنی سورج گرہن جو ختم ہو چکا تھا، فخطب الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، خطبہ دیا، قال فی کسوف الشمس والقمر، تو آپ نے سورج اور چاند کے گرہن کے بارے میں فرمایا انہما آیاتان من آیات اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا یخسفان لموت احد، اس پہ کسی کی موت سے گرہن نہیں لگتا، ولا لحیاتہ، اور کسی کی زندگی سے، یعنی کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، فاذا رأیتموہما، جب تم یہ دونوں میں سے کوئی چیز دیکھو، فافزعوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف پناہ لو۔ آپ دیکھیں کہ اسی حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یوم خسفت الشمس، جب کہ سورج کو گرہن لگا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں فقال فی کسوف الشمس والقمر، تو یہاں انہوں نے کسوف کا لفظ جو ہے شمس اور قمر دونوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، سورج گرہن کے لیے بھی اور چاند گرہن کے لیے بھی، خسوف اور کسوف میں سے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے امام بخاری کے نزدیک، اور یہ حدیث اس لیے وہ لائے ہیں، اور حدیث میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی حدیث میں 2 الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں اضافی مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو تم نماز کی طرف پناہ لو، یعنی نماز جا کے پڑھو طویل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ خوف کا وقت ہے اور اللہ کی نشانی ہے، تو اس وقت اللہ کی پناہ میں آ جاؤ نماز کے ذریعے۔ اگلا باب ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف اللہ عبادہ بالکسوف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج گرہن کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے، یعنی متنبہ کرتا ہے۔ قالہ ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے۔ تو مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ وہی احادیث ہوں گی لیکن
مختلف معنی کے ساتھ اور مختلف طرح سے ان حدیث میں انسانوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف الفاظ لے کے امام بخاری نے نئے باب جو ہیں وہ باندھے ہیں تاکہ ہم ہر پہلو سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس کے ذریعے ڈراتا ہے، یعنی انہیں متنبع کرتا ہے کہ اللہ کی قدرتیں کتنی ہیں۔ اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے، چاہے تو وہ اس چمکتے ہوئے سورج کو اندھیرا کر دے اور چاہے تو اسے چمکتا رکھے، یہ اس کی اپنی شان ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک چیزیں تو اب ہمیں سمجھ میں آنے لگی نا، کہ درمیان میں چاند آ گیا اور اس کی وجہ سے سورج پہ اندھیرا چھا گیا، لیکن یہ تو انسانوں کی ایک سوچ ہے، ایک دریافت ہے، لیکن اصل چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چمکتے ہوئے سورج کو عین دوپہر کے وقت کالا کر دیتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر بلا شبہ ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس خوف کا تدارک جو ہے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ نماز پڑھیں، صدقہ دیں، رجوع اللہ کریں، مختلف طریقے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور پھر عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نماز پڑھ کے تو متوجہ کیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا خوف کا وقت آئے تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو حدیث نمبر 1001 ہے، اور یہ حدیث عن الحسن عن ابی بکرہ تھا۔ حسن جو ہیں ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا ینکسفان لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہ نہیں لگتا، ولیکن اللہ تعالیٰ یخوف بہما عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ آگے امام بخاری اس کی تھوڑی سی جو اختلاف روایت کے اندر آیا اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وقال ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں لم یذکر عبد الوارث و شعبہ و خالد بن عبداللہ و حماد بن سلمۃ عن یونس، کہ یہ تمام جو راوی ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ یخوف بہما عبادہ نہیں ہے اس حدیث کے اندر، اور ان کی جو مطابعت کی ہے تابعہ موسیٰ عن مبارک عن الحسن قال اخبرنی ابو بکرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یخوف بہما عبادہ وتابعہ اشعث عن الحسن، یعنی کچھ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں ہیں یخوف بہما عبادہ، اور جو حضرت موسیٰ نے روایت کی ہے اس روایت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں حضرت ابو بکرہ نے استعمال کیے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ کا فرق یہ حدیث کے اندر اتنا بھی واضح کر دینا محدثین اکرام کی بہت بڑی محنت ہے کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے جو فرق ہیں ان کو وہ بیان بھی کرتے ہیں، ان کی وضاحت بھی کرتے ہیں، اور 2 راویوں نے یا 4 راویوں نے اگر مختلف الفاظ بیان کیے ہیں تو سب کے سب وہ بیان کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ محنت جو ہے وہ حدیث پہ کی گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری اور بڑے اطمینان کی بات ہے کہ حدیث جو ہے اس کا ذخیرہ ایسے ہی نہیں کہ بس لے کے اس کو جمع کر دیا گیا، بلکہ بہت محنت کے ساتھ حدیث جمع کی گئی ہیں۔ راویوں کے چھوٹے چھوٹے فرق، الفاظ کے چھوٹے چھوٹے فرق، متن کا چھوٹا سا فرق، ہر چیز کو محدثین کرام نے کھول کے واضح طور پہ بیان کیا ہے، اور اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ حدیث کا ذخیرہ جو ہم تک پہنچا الحمدللہ وہ مستند ہے اور بالکل درست ہے، اور جو یہ منکرین حدیث نے فتنہ کھڑا کیا اور انہوں نے پورے کے پورے حدیث کے مجموعے کو مشکوک قرار دے دیا تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ شاید انہی لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ جو اس سے محروم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس ذخیرہ حدیث کی خود حفاظت فرمائی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، امام بخاری، امام مسلم اور بہت سارے محدثین کرام کہ جنہوں نے بہت محنت کر کے اور چھوٹے چھوٹے فرق جو ہیں وہ بھی واضح کر کے احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا سے نوازے اور ہمیں ان احادیث پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔